السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز میں، اور روز کی طرح میں آج بھی لیٹ ہوں۔ میں وجہ بتاتی ہوں۔ ویسے کہتے تھے نا کہ آپ بھی سوچتے ہو کہ یار عریج کیا بہانے مارتی ہے، مطلب ایسے بہانے مارتی ہے کہ اسکول کے زمانے میں ہم نے بھی نہیں مارے ہوں گے، ایسے بہانے ہوتے ہیں عریج کے پاس۔ لیکن ایپیسوڈ لیٹ ہونے کے، ایپیسوڈ نہ آنے کے نہیں ہوتے نا۔ سوچو کہ رائٹر بے شک لیٹ دیتی ہے، تھوڑا سا لیٹ دیتی ہے، زیادہ لیٹ بھی نہیں، کیونکہ میری ٹائمنگ 9 بجے اور 12 بجے سے پہلے ہر حال میں میری ایپیسوڈ آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہانے کتنے ودیا مارتی ہے۔ تو آج نا میں آپ کو ایک ایسا بہانہ مار کے بتاؤں گی کہ آج میں لیٹ کیوں ہوئی ہوں، کہ آپ بھی کہو گے یار کیا ہی ہو گیا۔ ویسے کبھی کبھی بہانے جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی سچے بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو آج میں بہانہ مارنے جا رہا ہوں بہت بڑا سچ ہے۔ اور وہ سچ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بچوں کو گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی، سردیوں میں بھی دماغ گھومتا ہے، دیکھو میرا گھوم کے۔ ہاں تو ہمارے بچوں کو جو ہیں وہ سردیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ ماموں کے بچوں کو، خالہ کے بچوں کو۔ تو آزاد کشمیر میں اسکول 16 تاریخ سے لگیں گے۔ گوگل پر سرچ کر لینا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ عریج ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو یار آپ کا پاکستان کا سسٹم ہمارا آزاد کے کشمیر کے سسٹم سے تھوڑا سا الگ ہے، اور ہماری جو چھٹیاں ہیں نا وہ ہمارے بچوں کو ہوئی ہیں 3 تاریخ کو، اور ابھی ان کے اسکول لگیں گے 16 تاریخ کو۔ اور جو 16 تاریخ کو لگیں گے نا ان کا یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ ہمارے جو بچہ پارٹی ہے، یعنی کہ میرے خالہ کی ماشاءاللہ 5 بچے ہیں انڈر 15، تو وہ 5 بچے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یار سچی بتاؤں، ایک تو بچوں کے ساتھ بچہ ہوتے بھی بچہ بن جاتا ہے، اور میں تو ہوں ہی چھوٹی سی کیوٹ سی بچی، تو میں بھی بن جاتی ہوں بچی، اور پھر ان کے ساتھ ناچتے سارا دن گزر جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا آپ میری بات کو؟ آئی نو یہ بہانہ تھوڑا سا قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن کرو، کیونکہ میں بچی بن جاتی ہوں، اور میں سارا دن ناچتی رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ایپیسوڈ بھی نہیں لکھی، اور میں اگلے 16 تاریخ تک ایسا ہی کرنے والی ہوں، یعنی کہ اس منتھ کی 16 تاریخ کو تک آپ لوگوں کو ایپیسوڈ لیٹ ہی ملے گی۔ اور یار میرا قصور نہیں ہے، وہ بچے شور مچاتے ہیں، کہاں لکھا جاتا ہے بچوں کے شور شرابے میں، اور پھر ان بچوں نے واپس ابھی جون جولائی میں واپس آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے ان کے ساتھ انجوائے کرنے کا، تو بس ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی میرے بچے سو گئے، 5 کاکے سو گئے، اور پانچوں کے سونے کے بعد، یعنی کہ خالہ ماموں سب کے بچے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے سونے کے بعد اب میں نے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ یقین کرو میں نے ایسے 300 200 100 لفظ اس طرح سے کر کے میں نے صبح سے ایپیسوڈ لکھی ہے۔ اچھا مت یقین کرو، میں نہیں کہتی تم لوگوں کو یقین کرنے کا بھی، تو اب میں ایپیسوڈ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ یار مجھے ایک چیز کا بڑا ڈر لگ گیا ہے یار، میں نے سنا ہے کہ بہت سارے یوٹیوب کے رائٹرز کے چینل خراب ہو رہے ہیں، یعنی ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں۔ یار اللہ پاک سب کے چینل ٹھیک کر دے، مطلب یہ کیوں ہوا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن یار اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ، خاص کر جو ڈیلی دیتے ہیں اور جو مطلب ویکلی دیتے ہیں، ہو گیا جو اس طرح سے ویک میں 4 ایپیسوڈ دے رہے ہیں، اس طرح سے جا رہے ہیں۔ یار مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، اللہ پاک سب کے چینلز کو محفوظ رکھے، کیونکہ رائٹرز کے پاس یہ انکم کا ایک واحد راستہ ہے، خاص کر ہماری طرح جو کہ وہ ای بکس والا سلسلہ بھی ختم کر چکے ہیں، ان کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ایک یہی طریقہ ہے۔ تو کسی کے اگر آمد لگی ہوئی ہے تو میں تو ہرگز نہیں چاہتی کہ خراب ہو، اور اللہ پاک سب کے چینلز کو کرے۔ اور جتنے بھی رائٹرز مجھے یہاں سنتے ہیں، یار آپ لوگ بھی اپنے اپنے چینلز کا خیال رکھو کہ اللہ نہ کرے کچھ بھی خرابی ہو، اور سب ٹھیک جائے، اچھے سے رہے، اور اگر کوئی ہو جائے تو یار دھیان رکھنا کہ پتہ نہیں، مجھے تو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک۔ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہے، اور پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک سب کے، میرا ہی نہیں بلکہ سب کے سب چینل ٹھیک کر دے۔ یار بہت ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے بھی ہو رہی ہے، اور جن کا ہوا ہے ان کی تو خیر الگ سے ٹینشن ہے کہ یار کیا ہی ہو گیا ہے، کیونکہ لکھنا آسان ہے، ایک رائٹر کے لیے لکھنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی ویڈیو بنانا، پھر اس کو ریکارڈ کرنا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس چیز کے لیے ہم ایکسپیرینس نہیں ہوتے، ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ایسے میں جب ہمیں ایک قسم کا وہ جھٹکا لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تو یار بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کے چینلز ٹھیک کرے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ تو لیٹ ہی
اپلوڈ ہوگی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. تو پھر میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں. تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. شدت جنون قسط نمبر 51. تحریر ارید شاہ. آج فون چھوٹا ہے میرے خیال سے پی ڈی ایف کا. خیر آج میں نے نہیں بنایا پی ڈی ایف شاید اس وجہ سے. چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ. وہ سب لوگ بس پر سوار ہو رہے تھے. ان سب کی ہوٹل کی بکنگ کینسل ہو چکی تھی. اب ان لوگوں کو واپس آزاد کشمیر کے لیے نکلنا تھا. بارک سب کا سامان اندر رکھوا رہا تھا. جب اس نے سب کو دیکھا تھا تقریباً سبھی لوگ بس کے باہر اکٹھے ہو چکے تھے. ان کی واپسی کا سفر اب شروع ہونے کو ہی تھا جب اس نے زبر کو اشارہ کیا تھا جو ٹائم دیکھتے ہوئے ہوٹل کی اندر کی طرف دیکھ رہا تھا. مسٹر زبر، آپ کو کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے جو آپ اتنی بے چینی سے بار بار اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ زران اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے باہر کی طرف گھسیٹ لایا تھا. ہاں یار، وہ تمہاری بھابھی کا انتظار کر رہا تھا، ابھی تک نہیں آئی. میں نے تو اس کو رات کو ہی بتا دیا تھا کہ صبح ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے. اس نے زران کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بتایا تھا. یار اسے تو انجوائے کرنے دو، تم اپنا ٹرپ ختم کر رہے ہو لیکن وہ بیچاری تو اپنا ٹرپ انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے نا. زران نے سمجھانا چاہا تھا جب زبر نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، ہرگز نہیں، وہ میرے ساتھ جائے گی. یہ بات میں نے رات کو ہی اسے بتا دی تھی اور یہاں ڈی ایس پی سر نے اسے میرے بھروسے پر بھیجا ہے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں. میں ہرگز اس کی طرف سے لاپرواہی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی اب وہ میری عزت ہے، میرے نکاح میں ہے. میں ہرگز اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کسی گارڈ کے بھروسے پر. تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں اسے لے کر آتا ہوں. وہ کہتے ہوئے واپس وہیں سے پلٹ گیا تھا جبکہ زران کندھے اچکاتا عبادت کی طرف قدم بڑھا چکا تھا. میں نے ملازم کو فون کر کے کہہ دیا ہے کہ تمہارے آنے کی تیاری بہت اچھے سے کرے. آخر میری مسز پہلی دفعہ اپنے گھر جا رہی ہے. اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ سرعام اس کی یوں بے باکی پر عبادت نے اپنی کمر چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی تھی. زران، آپ بھی نا حد کرتے ہیں. چھوڑیں مجھے. اور آپ نے کیوں کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ بلکہ میں تو واپس گھر جا رہی ہوں. میں ایسے نہیں آنے والی آپ کے ساتھ. آپ کو میرے گھر آ کر مجھے لینے آنا ہوگا. ویسے بھی تو رخصتی ہو چکی ہے لیکن میری خواہش ہے کہ آپ مجھے لینے کے لیے آئیں. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو زران نے آنکھوں میں ذرا سختی لے کر اسے دیکھا تھا. رخصتی ہو چکی تھی تو اب اس طرح کی ڈیمانڈ کا بھلا کیا مطلب تھا؟ تم جانتی ہو میں اس گھر میں نہیں آتا، پھر بھی تم مجھ سے اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہی ہو. میں نہیں آؤں گا وہاں اور تم میرے ساتھ جاؤ گی. تمہاری ساری باتیں مان رہا ہوں نا، نخرے اٹھا رہا ہوں تمہارے. تو بہتر ہے کہ تم بھی مزید میرے لیے امتحان پیدا نہ کرو. رخصتی ہو چکی ہے، دادی خود اپنی مرضی سے تمہیں میرے حوالے کر چکی ہیں، تو اب کیا فائدہ ہے اس طرح کی ڈیمانڈ کا؟ وہ سختی سے بولا تھا. بے شک فائدہ نہیں ہے زران، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس یہ میری ڈیمانڈ نہیں، میری خواہش ہے
کتنی عجیب تھی نا میری شادی، نہ نکاح پہ میں دلہن بنی، نہ رخصتی پہ دلہن بنی. میرے نصیب میں کیا دلہن بننا لکھا ہی نہیں ہے؟ چلے دلہن نہیں بننا، کم سے کم مجھے ایک اچھے طریقے سے رخصت تو کیا جا سکتا ہے نا. یہ میری خواہش ہے زران، مجھے بس دلہن بننا ہے. وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے بے حد قریب کھڑے اپنے دل کی خواہش اسے بتا رہی تھی. تو میں دلہن بنا کر ہی تو میرے کمرے میں میرے حوالے کیا گیا تھا، یاد نہیں ہے؟ وہ جھک کر اس کے گال کو آہستہ سے اپنے لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا تو لمحے میں اس کا گال لال ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، کیونکہ اس کا ہاتھ اب بھی اس کی کمر پر بری طرح سے اسے جکڑے ہوئے تھا. ایسے نہیں، مجھے اس طرح سے رخصتی نہیں کرنی، آپ میری کوئی بات نہیں سمجھتے. وہ منہ بنا کر اداسی سے بولی تو زران نے ایک سرد آہ بھری تھی. کس طرح کی رخصتی چاہتی ہو تم؟ اب کی بار وہ سیریس انداز میں پوچھنے لگا تھا. میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ دروازے تک آ کر مجھے رخصت کریں، میرے سر پر قرآن رکھیں اور اس کے سائے میں مجھے آپ کے حوالے کریں. یہ ہوتی ہے رخصتی. اس طرح سے کہہ دینے سے رخصتی نہیں ہوتی. مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر تمہیں رخصت کریں. وہ جیسے نتیجے پر پہنچا تھا. عبادت نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا کہ وہ اس کی بات کو سمجھا تو تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں گھر کے اندر نہیں آؤں گا، وہ شرطیہ بولا تھا. تو عبادت نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کی بات کو مان بھی رہا ہے. اس سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. بس وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک اچھے طریقے سے رخصت ہو اور اس کے پاس خوبصورت یادیں ہوں. باقی زران اس گھر میں کیوں نہیں آتا تھا، یا اس کے فادر کے ساتھ اس کا کیا مسئلہ چل رہا تھا، اس چیز سے عبادت کا کوئی واسطہ نہیں تھا. بس اس کا شوہر اس کے ساتھ خوش تھا اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش. اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، شام کو سب گھر والوں کو دروازے پر بلا لیتے ہیں، وہ تمہیں رخصت کر دیں گے. وہ جیسے حل نکال رہا تھا، عبادت اسے گھور کر رہ گئی. ایسے نہیں زران، وہ تڑپ کر اس سے کہنے لگی، جبکہ وہ اسے پھر سے گھورنے لگا تھا. ایسے نہیں، ویسے نہیں، تو پھر کیسے؟ تمہاری کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. عبادت، دماغ خراب مت کرو میرا، وہ غصے سے کہتا. بس پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ وہ فوراً اس کے پیچھے ہی آئی تھی، کیونکہ اس وقت بس پر کوئی بھی نہیں تھا اس کے علاوہ، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کے پرسنل میٹر کو کوئی اور سنے. ہاں، اس کی ڈیمانڈ تھوڑی بونکی سی تھی اور وہ اپنے شوہر سے بہت عجیب طرح کی ڈیمانڈ کر رہی تھی جس کا کوئی مطلب نہیں تھا، اور اس کے پاس بالکل اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی. تو زران نے اس کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تھا، جہاں ابھی تک سب لوگ صرف بس کے باہر کھڑے تھے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں صرف ایک دن کی بات کر رہی ہوں. آج میں گھر جاؤں گی، رات کو وہیں رکوں گی. کل آپ مجھے لینے کے لیے آئیے گا. وہ اس سے کہتے ہوئے اب کی بار اپنی ٹانگیں سیٹ کے اوپر ہی رکھتی اس کے کندھے سے لٹکتے ہوئے کیسے بھی اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر لینا چاہتی تھی. ٹھیک ہے قسمی، وہ اس کی طرف منہ پھیرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے نزدیک کرتا فرمائشی انداز میں بولا تھا.
نہیں نا زران، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم یہاں بس میں ہیں، سب لوگ نیچے ہیں، سب کا دھیان ادھر ہی ہے۔ وہ اس کی انگلیاں اپنی کمر سے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یار مرضی ہے تمہاری، ادھر نہیں ادھر نہیں، بس اپنی ہی چلانی ہے نا تم نے، تو جو دل کرتا ہے وہ کرو، بیکار میں میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے پیروں سے ہٹاتے ہوئے سائڈ پر بیٹھنے لگا تھا۔ نہیں نہیں، میں مان لوں گی نا آپ کی بات، جب میں آپ کے پاس آؤں گی کل رات کو۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے آگے کی طرف جھولتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کا انداز اس وقت زران کو اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑے یا اس کی بات مان کر خود کو اس سے دور کرے۔ وہ تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا، بلکہ کل تک کا انتظار بھی نہیں کروں گا، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کی ساری باتیں مانتا ہے۔ وہ سیدھی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی تھی، ہاں بالکل، اور بیوی پر تو اس طرح کا کچھ بھی واجب ہی نہیں کیا گیا نا۔ وہ پھر سے بولا تو عبادت نے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے تو لے چلیں مجھے اپنے ساتھ واپس اپنے گھر، میں کچھ نہیں کہوں گی، ایک چھوٹی سی خواہش ہی تھی نا، پوری کر دیتے تو کیا چلا جاتا۔ اب وہ ایموشنل انداز میں بولی تو زران کندھے اچکا گیا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، زران کا انداز ایسا تھا چلو جان چھوٹی فضول فرمائش سے۔ آپ سچ میں میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو زران کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا تم سچ میں میری ایک چھوٹی سی وش پوری نہیں کر سکتی؟ ایک چھوٹی سی کس نہیں دے سکتی مجھے؟ اتنی سی کس؟ وہ ہاتھوں کے اشارے سے کس کا سائز بتا رہا تھا۔ جب اس نے اگلے ہی لمحے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پھرتی سے اس کے لبوں کو چوما تھا اور پھر باہر بھاگ گئی۔ یہ تو فیل ہی نہیں ہوئی۔ زران اس کے پیچھے باہر تک آیا تھا۔ آپ نے شرط رکھی تھی، میں نے پوری کر دی، اب میں واپس گھر جاؤں گی اور کل آئیں گے مجھے لینے کے لیے۔ وہ بڑے مزے سے بولتی جا چکی تھی، جبکہ زران مسکرا کر اپنے دل پر پتھر رکھ چکا تھا، کیونکہ اب تو اسے ایک رات کا انتظار کرنا ہی تھا اور کسی بھی قیمت پر کرنا تھا۔ آخر اس کی بیوی نے اس کے لبوں کو چوم کر اپنی ہمت سے بڑا کام کر ڈالا تھا۔ وہ اندر سے اپنا سامان باہر لا رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی جانب کھینچ لیا تھا۔ ایزا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا اپنے لبوں میں سگریٹ دبائے دامیار کو دیکھ کر۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تم لوگ یہاں سے کہیں اور جانے والے تھے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ہم لوگ واپس جا رہے ہیں گھر، ہمیں یہاں نہیں رہنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دامیار نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے کھانسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مطلب تم لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں بھی اپنی بکنگ کینسل کروا لیتا ہوں، اور ہاں میں زیادہ لمبے چکروں میں نہیں پڑوں گا، یہاں سے جاتے ہی تم نے مجھے بتانا ہے کہ میں کب تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ کہ مطلب کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ نہیں آ رہی تمہارے ساتھ، تم جانتے ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ رخصتی نہیں لوں گی، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، وہ اپنا آپ چھڑواتی پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ ایزا پلیز، میں تنگ آ چکا ہوں،
میں کہہ چکا ہوں کہ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، تم مزید خراب مت کرو۔ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا اور تم میرے ساتھ آؤ گی، وہ بھی اپنے بھائیوں کی مرضی ہو یا نہ ہو، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا اور کسی بھی قیمت پر آنا ہوگا، نکاح نامہ لے کر آؤں گا میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ دیکھو، گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے تو نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ میرے بھائیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میرے بھائیوں کو اس نکاح کے بارے میں مت بتانا، وہ بے چینی سے اس سے کہنے لگی تھی۔ ڈارلنگ، رونا دھونا بند کرو میری جان، تمہارے آنسو برے لگتے ہیں، ہرٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تمہارے آنسو دیکھ کر۔ یہاں پر وہ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کے دھڑکتے دل کو اپنے ہاتھ کے نیچے محسوس کر کے وہ فوراً اپنا ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ اذا یار، سامان لے آؤ باقی۔ عبادت سیڑھیوں سے نیچے کھڑی اسے آواز دے رہی تھی جب وہ فوراً ہی دامیار سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہاں سے واپس جا کر میں تمہیں فون کروں گا اور تم میرا فون اٹھاؤ گی، تم مجھ سے بات کرو گی۔ تمہارے فون نہ اٹھانے پر میں کیا کروں گا میرا نہیں خیال کہ مجھے تمہیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا پیچھے ہٹ چکا تھا جبکہ عبادت نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عبادت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذا کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور اس سے کیا بات کر رہا تھا، جبکہ اذا اتنی ریلیکس اس کی کوئی بھی بات کیوں سن رہی تھی۔ کیا وہ اس شخص کے گھٹیا پن کو نہیں جانتی تھی؟ اسے تو اذا پر غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کیوں کھڑی تھی اس کی بات سننے کے لیے، اور تھوڑی ہی دیر میں سامان لے کر آئی تو اس کا ارادہ بھی تھا پوچھنے کا۔ دامیار کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ عبادت اس کے ساتھ سامان اوپر رکھ رہی تھی جب شہیر اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ عبادت کو یہ جان کر اچھا لگا تھا کہ اس کے علاوہ شہیر نے بھی اسے دامیار سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اپنی بہن کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے، اور یقیناً انہیں بھی یہی ڈر تھا کہ دامیار کی وجہ سے اذا پھر سے کسی پرابلم کا شکار نہ ہو جائے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس بات کر رہا تھا۔ پوچھ رہا تھا کہ ہم سامان کیوں لے کر جا رہے ہیں، اور میں نے کہہ دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہوئی تھی، اور ویسے بھی اس نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے اس سے اچھے سے بات کی ہے، وہ سرسری سے انداز میں جواب دینے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی شہیر نے اسے بازو سے پکڑ کر جانے سے روک کر وہیں ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا تھا۔ عزو، انسان کی صرف ایک سائیڈ نہیں دیکھنی چاہیے۔ بے شک اس انسان نے تمہاری جان بچائی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ اس سے پہلے وہ کیا کیا کر چکا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ بھیا، میرے خیال میں پرانی باتیں بھول جانی چاہیے، اور ویسے بھی اس وقت وہ نشے میں تھا، بہک گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اسی لیے تو وہ میرے لیے رشتہ لے کر۔ عزا، وہ بول ہی رہی تھی جب بس کے اوپر آتا بارک چلایا تھا۔ اس کی بہن اس شخص کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتی تھی جو اتنا گھٹیا اور اتنا ذلیل تھا، جبکہ بارک کے اس طرح سے چلانے پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ خود اس کی باتوں سے وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ اس شخص نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے بھول گئی ہے تو؟ وہ، اور یہ تو سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ وہ گھٹیا
وہ ایک گھٹیا انسان ہے اور اس نے اپنا گھٹیا پن بھی دکھایا ہے تیرے ساتھ. اس سے زیادہ تو کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دے سکتی. آ رہی ہے سمجھ تجھے میری بات؟ اس شخص سے دور رہ. کیوں کھڑی تھی تو اس کے پاس؟ کیا بات کر رہا تھا وہ تجھ سے؟ باریک اس کے پاس وہیں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا تھا. اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. یعنی کہ باریک کی بھی نظر تھی دامیار اور ایزا کی نظر میں تھی دامیار اور ایزا کی یہ ملاقات. کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ وہ صرف اور صرف مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم سامان گاڑی میں کیوں رکھ رہے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے؟ اس نے میری جان بچائی ہے. اپنی جان پر کھیل کر وہ پہاڑی سے نیچے تک آیا تھا. میں مر جاتی اگر وہ نہیں آتا تو. اس رات اگر وہ نہیں ہوتا تو اب تک میں بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اور آپ لوگ نا یہ جھوٹی فکر تو نہ ہی جتائیں میرے لیے. آئے تھے آپ لوگ یہاں پہ، میرے لیے آئے تھے آپ لوگ یہاں پہ. کسی کو میری فکر نہیں ہے. زبر بھائی مجھے چھوڑ کر وہاں اس غیر لڑکی کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر گئے. ایک دفعہ نہیں سوچا کہ ان کی بہن اوپر اکیلی ہے اس انجان جگہ پر. وہیں دامیار واحد انسان تھا مجھے جاننے والا. وہاں پر وہ لوگ جا رہے تھے، مجھے سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے. اگر آپ لوگوں کو میری فکر ہوتی تو ایک رات میں غائب رہی. کم سے کم آپ لوگ میرے بارے میں پتہ تو کرنے کی کوشش کرتے. آپ لوگ تو جیسے جان چھڑوا رہے تھے مجھ سے. آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں میرے بارے میں جاننے کی کوشش کی. ساری رات آپ کی بہن غائب رہی ہے، آپ لوگوں کی نظروں سے دور رہی ہے. آپ کو صرف اپنی پڑی تھی، میری کسی کو فکر نہیں تھی. اور اب آپ لوگ اپنی اتنی فکر جتا رہے ہیں مجھ سے. تب کہاں تھے یہ فکر؟ کہاں تھی یہ فکر آپ لوگوں کی جب میں وہاں برف میں مر رہی تھی؟ تیز برف باری میں 6 گھنٹے وہ مجھے لے کر پتہ نہیں کیسے دوڑتا رہا. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بات کرتے ہوئے اسے اس کی پرانی غلطیوں کو یاد رکھوں جنہیں وہ بھلا کر آگے بڑھ چکا ہے. میں نہیں جانتی کہ وہ کتنا غلط ہے اور اس رات اس پر شیطان کتنا حاوی تھا. میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ میرا مسیحا ہے. اس نے میری جان بچائی ہے اور میں آپ لوگوں کے کہنے پر آ کر فضول میں اسے بار بار اس کے گناہ کو یاد کروا کر خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتی. وہ غصے سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی جبکہ باریک اور شعیر بے یقینی سے اسے سن رہے تھے. نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بھائیوں کے اتنے خلاف ہو گئی تھی. وہ شخص اسے اپنا مسیحا لگنے لگا تھا. پتہ نہیں اس نے ایسا کیا کہا تھا، لیکن کسی کے کہنے سے ان کی بہن تو بدل نہیں سکتی تھی نا. کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تو ایسا ہوا تھا جو ان لوگوں کی نظر سے چھپ چکا تھا. وہ یقیناً پیچھے اکیلے بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن باریک کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے اکیلے بٹھانے کا. وہ اس کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گیا تھا. کمرے کے دروازے کی چابی دو مجھے. اس نے گارڈ سے چابی مانگی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے تھے. سر، دروازہ اندر سے لاک ہے. گارڈ نے فوراً بتایا تھا. مجھے پتہ ہے، جا کر چابی لے کر آؤ مینیجر سے، مجھے اندر جانا ہے. اس نے غصے سے کہا تو گارڈ حیرانگی سے اسے دیکھتا فوراً سے مینیجر سے ایکسٹرا چابی لے کر آیا تھا اور اس کے حوالے کر دی تھی. تم لوگ جاؤ اور اپنا سامان پیک کرو. تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو واپس اور ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی لے کر آئے ہو. تم لوگ اس میں نکلو. شنایا میرے ساتھ جائے گی. ڈی ایس پی صاحب سے بات کر لینا تم لوگ اگر چاہو تو. وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر سے بند بھی کر چکا تھا جبکہ گارڈز حیرانگی سے اسے دیکھتے
جلدی سے ڈی ایس پی کا نمبر ملانے لگے تھے، اور ڈی ایس پی سر نے جو بات کہی تھی وہ بھی ان کو حیران کر چکی تھی، کیونکہ ڈی ایس پی سر نے وہی کہا تھا جو وہ کہہ چکا تھا کہ شنایا زبر کے ساتھ جائے گی اور وہ لوگ گاڑی پر واپس آ جائیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یا تم ہم سے ناراضگی کیوں جتا رہی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ ہم نے تمہیں زبر کے ساتھ بھیج کر غلط کیا تھا۔ مجھے بس یہ لگا تھا کہ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کھل کر مستیاں نہیں کر پاتی، مذاق نہیں کر پاتی جس طرح تم زبر اور شعیر کے ساتھ کرتی ہو۔ تم ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ خوش رہتی ہو۔ بس مجھے یہی سوچ کر میں نے تمہیں زبر کے ساتھ بھیجا تھا، اس لیے نہیں کہ میں تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہوں، ہرگز نہیں عزا، تم میری جان ہو۔ تم سب جانتی ہو، جب زران پیدا ہوا تھا میں نے اللہ پاک سے 1000 دفعہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بہن چاہیے، اور زران کے آنے پر میں مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے 15 دن تک زران کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں ناراضگی سے ماما سے بات نہیں کرتا تھا کہ وہ میری بہن کو لے کر نہیں آئی اس دنیا میں۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے بتانے لگا، جبکہ عزا کو جلد بازی میں کہے گئے اپنے جملوں پر خود سے ہی شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ماما نے مجھے بتایا کہ اس دفعہ تمہاری بہن آئے گی۔ میں اتنا خوش تھا کہ اس دفعہ میری بہن آئے گی، لیکن پھر چیٹنگ کر دی ماما نے میرے ساتھ۔ وہ اپنے ساتھ زبر کو لے کر آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اب کی بار عزا کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ بس پھر ماما سے میری ناراضگی پکی ہو گئی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کہیں سے بھی بہن لا کر دیں، لیکن ماما میری بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر اللہ پاک نے ایک اور امید دی، میں پھر سے خوش ہو گیا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے چہرے سے بولا تو عزا کی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں میں جیسے خوشیوں کے 1000 رنگ گھول گئی تھی۔ چیٹنگ ہو گئی آپ کے ساتھ۔ پھر شعیر بھیا آ گئے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو آگے بیٹھا شہیر بھی کھل کر ہنسا تھا۔ پھر ہم چاروں نے مل کر دعا مانگی، تب جا کر کہیں اللہ پاک نے ہماری بات سنی اور تمہیں لا کر ماما کے حوالے کیا، اور تم ماما سے زیادہ ہم سب کو پیاری تھی، ہم سب کی جان ہو تم۔ میں جانتا ہوں مجھ سے لاپرواہی ہو گئی تمہارے معاملے میں۔ زبر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے ہرگز تمہیں کسی مینیجر کے بھروسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ میرا قصور ہے، میں تمہیں لے کر آیا تھا، ساری غلطی میری ہے، یہ لاپرواہی میری طرف سے ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم سے پیار نہیں کرتے۔ تم نے کہا کہ اگر مجھے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو تم ساری رات اس حالت میں نہ رہتی، لیکن ایسا نہیں ہے عزا، مجھے تمہاری فکر ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں ساری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو نہیں پایا۔ میں نے ساری رات زبر کو کال کی، اس سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ تھا۔ ہاں، میں نے یہی سوچا کہ مجھے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زبر بھی تمہاری اتنی ہی کیئر کرتا ہے جتنی کہ ہم سب۔ لیکن نہ جانے کیسے زبر سے لاپرواہی ہو گئی۔ اس کو تو میں پوچھتا ہوں، اپنی بہن سے زیادہ اس نے کسی اور کی پرواہ کی ہی کیوں؟ بس کریں بھائی، میں بکواس کر رہی تھی، فضول میں میرے منہ سے کچھ بھی نکل گیا۔ آپ اس چیز کی صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ قسم سے میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ میں بس آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دامیار نے میری بہت مدد کی ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ بس اسی لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ اسے غلط نہ سمجھیں۔ پہلے ہی اس کا امیج خراب تھا، مجھے لگا کہ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے۔
اسی لیے بکواس کر دی میں نے۔ وہ بولنے پر آئی تو باریک نے صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے اپنے پاس اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بس چھوڑو، اب اس ٹاپک پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن دامیار برا انسان ہے، وہ اسے کسی بھی کنڈیشن میں اچھی سمجھنے کی غلطی تم نہیں کرو گی۔ وہ پھر سے بولا تو ایزا حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ دامیار سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، بس وہ ہی نہیں بلکہ سب لوگ۔ وہ کیسے دامیار کے لیے ان سب کو منائے گی؟ کیسے ایک انچاہے شخص کا ساتھ قبول کر پائے گی؟ کیسے انہیں اپنی مجبوری بتائے گی؟ نکاح کے بعد تو اس کے بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جلد بازی میں آ کر وہ غلطی کر چکی تھی اور ابھی سے اسے اس غلطی کا کوئی سلیوشن نہیں مل رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر وہ بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کے پاس آتا، اسے کندھے پر ہاتھ رکھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نائٹی سے جھانکتا برہنہ کندھا دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تھا۔ یہ کیا ایسی ہی رہے گی شادی کے بعد بھی؟ اگر کمرے میں رہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، بلکہ میرے لیے تو خوبصورت نظارے ہوں گے، اور ویسے بھی خوبصورتی کے علاوہ میں اس لڑکی سے اور کسی طرح کی امید نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، آپ نے نصیب تو اچھے جوڑے ہیں، مجھے اپنے نصیب سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اس کی بے وقوفیاں کیسے جھیلوں گا میں؟ وہ اس کے نازک سے سراپے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اپنی سوچوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ اس کے بازو کو پکڑتا ایک جھٹکے میں اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ، اٹھ جاؤ، ہمیں واپس جانا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اپنی آنکھیں کھولتی اچانک ہی اس کے اوپر گرتی دوبارہ سے سو گئی تھی۔ زبر نے حیرانگی سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا، جبکہ اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکا دیا تھا، اور اس زوردار جھٹکے سے وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ کھل گئی آنکھ۔ ویسے میرے پاس ٹھنڈے پانی کا آپشن تھا ابھی تک، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اگلے ہی لمحے چیخ کر وہ اسے دھکا دیتی واپس اپنے بیڈ پر آتی، اگلے ہی لمحے کمبل سے اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کر چکی تھی۔ ریلیکس یار، اتنی بھی بری نہیں لگتی ہو اس نائٹی میں کہ تمہیں اپنا آپ چھپانا پڑ جائے مجھے، بلکہ کافی ہاٹ لگ رہی ہو۔ آئی ایم امپریسڈ، وہ بے باکی سے آنکھ دبا کر کہتا، کمل ایک ہی لمحے میں کھینچ کر اس سے دور کر چکا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی سلیو لیس شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو بازوؤں سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی تم کافی ہاٹ لگ رہی ہو، خوبصورت تو تم پہلے ہی ہو۔ چلو یار، تمہارے اندر ایک اور کوالٹی ہے، تم اپنے شوہر کو ہمیشہ اپنی اداؤں سے گائل کرو گی، میں اس طرح شاید تمہاری کوئی بھی بات مان سکتا ہوں، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ شرم سے ڈوب مرنے کو تھی۔ ایک انجان آدمی اس کے سامنے کھڑا اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم پر نگاہیں گارے اس پر کھل کر تبصرہ کر رہا تھا، اور وہ کھڑی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بے شرم انسان، جاؤ یہاں سے، تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہو؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بے شرم انسان، میں صرف تمہارے لیے ہوں، باقی دنیا والوں کے سامنے میں ایک بہت اچھا انسان ہوں،
ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی کے سامنے ہر طرح کی بے شرمی چلتی ہے، تو تمہیں اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. زبر بڑے صاف ستھرے الفاظ میں اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے. میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ غصے سے بولی تھی. نکاح نامہ میری جیب میں ہے ڈارلنگ، وہ بڑے مزے سے بولا تو وہ پیر پٹک کر رہ گئی تھی. سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوگے میری سانس کس طرح سے پھولی ہے. میں باہر ہمارے وہ دھند بھری ہوئی ہے اور میں دھند میں چلتے ہوئے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، کیونکہ اندر وہ میری خالہ کا کاکا رونے لگا تھا اور اس کے رونے کی وجہ سے آواز کافی پورے گھر میں آ رہی تھی. تو میں ایک سائڈ پہ آ کر یہاں الگ سے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. یار اتنی سردی ہے، میں لٹرلی میں کانپ رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کہا ریکارڈنگ تو مجھے کرنی ہے. تو میری سانس بھی بہت تیز ہو رہی ہے میرے خیال سے. یہ جس جگہ میں بیٹھی ہوں سردی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پتہ نہیں دھند میں ہوتا ہے نا، تھوڑی اسمیل بھی ہوتی ہے، شاید آپ کو پتہ ہوگا. اور تو خیر میں جا رہی ہوں یار، میں سردی سے میری حالت خراب ہو رہی ہے، تو میں تو بھاگ رہی ہوں اندر. آپ لوگ لائک کر دیجیے گا، کامنٹ کر دیجیے گا. اور یار جس دن میں کہتی ہوں نا کہ آج آپ بہت زیادہ لائکس آئے ہیں، تھینک یو سو مچ، اس دن آپ لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے میری خوشیوں کو نا میری ہی نظر لگ جاتی ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کامنٹ میں بتائیے، بلکہ کامنٹ میں نہیں، آپ لائک کر کے بتائیے گا. خیر میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.